آج کے درس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کی کتابوں سے وہ حوالے کہ جس کی بنیاد پر خود مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ دجال و کذاب ٹھہرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ جس کے خود اپنے دعووں سے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ نبی کا دینی علوم میں کوئی بشر استاد نہیں ہوتا، جبکہ مرزا کے کئی استاد ہیں جن میں سے فضل الہی، فضل احمد اور گل علی شاہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن سے قرآن مجید اور دیگر علوم پڑھے۔ حوالہ موجود ہے کتاب البریہ صفحہ نمبر 149 150، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 180 اور 181 حاشیہ۔ ان حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کا استاد دنیا میں ایک انسان بنا جس نے ایک انسان سے کچھ سیکھا، لہذا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ جھوٹا تھا، نبی نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کا استاد دنیا میں نہیں ہوتا۔ نبی کا استاد براہ راست اللہ تعالی ہوتا ہے۔ دعوی نبوت والا انسانوں سے کچھ نہیں سیکھتا۔ جس ملک اور شہر میں نبی موجود ہوتا ہے اس میں عذاب الہی نازل نہیں ہوتا۔ ما کان لیعذبہم وانت فیہم، جبکہ مرزا کی زندگی میں قادیان میں سخت زلزلہ آیا اور طاعون جیسے موسی مرض نے قادیان والوں کو آ پکڑا۔ حوالہ موجود ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 231 232، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 243 244 ملخص۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جہاں نبی موجود ہوتا ہے اس علاقے پر کسی قسم کا عذاب نہیں آتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ جہاں نبی موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مکان والوں کو، اس علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ معذب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کی وجہ سے اس قوم کو محفوظ رکھتا ہے اپنی عذاب سے۔ لیکن قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کی موجودگی میں قادیان میں زلزلہ آیا تھا اور انتہائی نقصان ہوا تھا، اور اسی طرح طاعون کا مرض بھی پڑا تھا اور اس وجہ سے بھی نقصان ہوا تھا، لوگ مر گئے تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ وہ نبی نہیں بلکہ جھوٹا دجال و کذاب ہے۔ نبی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کہ جبکہ مرزا نے وعدہ خلافی کی وہ مثالیں قائم کی۔ اذا وعد اخلفہ کا عظیم مصداق ٹھہرا۔ مثلا براہین احمدیہ کی 50 جلدوں کی قیمت وصول کر کے صرف 5 جلدیں لکھی اور یہ کہنے لگا کہ اول 50 جلدیں لکھنے کا ارادہ تھا مگر اب صرف 5 پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ 50 اور 5 میں صرف 0 کا فرق ہے۔ مطلب یہ کہ اس مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے جھوٹ بولا، اور ایک تو نبی جھوٹ نہیں بولتا، تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا بلکہ وہ دجال اور کذاب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے وعدہ خلافی بھی کی کہ لوگوں سے پیسے بھی لیے
اور 50 جلدوں کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس ملعون نے 50 کی بجائے صرف 5 پر اکتفا کیا، لہذا وعدہ خلاف بھی ہوا اور جھوٹ بھی بولا، اور جو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا بلکہ وہ کذاب اور دجال ہوتا ہے۔ نبی کسی پر لعنت نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انی لم ابعث لعانا ولكن بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہد قومی فانہم لا يعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں لعنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا بلکہ ہمیں داعی اور رحمت بنا کر بھیجا، اور دعا کرتے تھے یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے۔ لیکن جب ہم مرزا قادیانی ملعون کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جبکہ مرزا لعنتوں کی، جیسا کہ مرزا لعنتوں بکنے کا مشین گن تھا، مطلب اتنی زیادہ لعنتیں مرزا قادیانی ملعون نے اپنی زندگی میں کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ لعنتوں کا مشین گن تھا، اور کئی شخصیات پر اس نے اپنی لعنتی مشین گن سے لعنتوں کی بوچھاڑ کی ہے۔ مثلا اس نے اپنی کتاب نور الحق صفحہ نمبر 118 تا 122، روحانی خزان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 158 تا 164 میں 1000 مرتبہ گن کر لعنت کا لفظ لکھا ہے۔ ممکن ہی ہے یہ مرزائیوں کا درود ہزارہ ہو۔ ان حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی زیادہ لعنت کرتا تھا، اور جو زیادہ لعنت کرے وہ لعنت بکتا ہو، تو لہذا وہ نبی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ دجال و کذاب ہوتا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 برس تھی، اور ستارہ قیصریہ صفحہ نمبر 10 روحانی خزان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 124 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کی عمر کے تقریباً نصف یعنی 63 سال ہوئی۔ اب اس قانون کے تحت مرزا قادیانی کی عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے نصف یعنی 32 سال ہونی چاہیے، مگر اس کی عمر 69 برس ہوئی۔ پتہ چلا کہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ لکھا ہے، اور جو جھوٹی بات کرے، جھوٹی دعویٰ کرے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا دجال اور کذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہجرت بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، اور مگر مرزا نے کبھی ہجرت نہیں کی بلکہ اپنے وقت کے کافر ظالم انگریز حکمران کے قصیدے لکھتا رہا۔ پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنی زندگی میں اس نے کبھی ہجرت نہیں کی، اور جو ہجرت نہیں کرتا، جس کی زندگی میں ہجرت نہ ہو، وہ نبی نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ یہ جھوٹا دجال اور کذاب ہوا۔ نبی امی ہوتا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کتابیں تصنیف نہیں کرتا، بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی پڑھتا لکھتا رہا۔ اس کی 84 تصنیفات ہیں جن پر قادیانی اپنی جہالت سے فخر کرتے ہیں، الٹی مت ماری گئی۔ مطلب یہ کہ جب قادیانی نے لکھنا پڑھنا اور تصنیفات کیے، پتہ چلا کہ مرزا غلام قادیانی نبی نہیں تھا بلکہ جھوٹا دجال اور کذاب تھا، اس لیے کہ نبی امی ہوتا ہے اور وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور یہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا اور تصنیفات کرتا تھا۔ پتہ چلا مرزا قادیانی ملعون یہ نبی نہیں تھا، جھوٹا دجال اور کذاب۔ نبی شاعر نہیں ہوتا،
جبکہ مرزا قادیانی نے سینکڑوں شعر لکھے اور کہے بطور نامونہ اس کا ایک شعر ملاحظہ ہو، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہو۔ حوالہ موجود ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 97، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127۔ ان پر ان کا یہ شعر موجود ہے۔ مطلب یہ کہ جو شعر کہتا ہے اور شعر بنا سکتا ہے اور شعر لکھتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ وہ نبی نہیں، جھوٹا دجال اور کذاب ہے۔ نبی اپنے ارادے اور وعدے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، یعنی نبی جو ارادہ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اپنی قوم سے، اپنی ساتھیوں سے، انسانوں سے، اس وعدے میں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ نصرت ایزدی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد نبی کے شامل حال ہوتی ہے، اس لیے نبی کبھی بھی اپنے وعدے اور مراد میں ناکام نہیں ہوتا۔ مگر ہم مرزا قادیانی ملعون کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے سینکڑوں ارادوں اور وعدوں میں ناکام اور نامراد ہوا ہے۔ بطور مثال محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کا ارادہ بزعم مرزائی خدائی وعدہ آسمانوں پر نکاح یاد رکھنے کے قابل ہے۔ مطلب اس نے ارادہ کیا تھا کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوگا محمدی بیگم سے، لیکن اس ملعون کی نکاح زندگی پر محمدی بیگم سے نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ جو اپنے وعدے میں اور ارادے میں ناکام ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ جھوٹا دجال اور کذاب ہے۔ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اسے اسی مقام میں دفن کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا توفى الله عز وجل نبيا قط حيث يقبض روحه إلا دفن حيث يقبض روحه ما قبض الله تعالى نبيا إلا في موضع الذي يحب أن يدفن فيه، یعنی نبی جس جگہ دفن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو جس جگہ وفات کرتا ہے وہ جگہ اس کی مدفن ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پہ پھر مسلمان اس نبی کو دفن کرتے ہیں۔ مگر ہم اگر دیکھیں مرزا قادیانی ملعون کو کہ اس کے ساتھ اس کے الٹ ہوا کہ یہ لاہور میں 26 مئی سن 1908 بروز منگل بمرض حیضہ باتھ روم میں فوت ہوا، اور پھر مال گاڑی میں جس میں گدے، کتے اور خنزیر، پتھر اور کوئلہ وغیرہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، لاد کر قادیان میں دفن کیا گیا۔ بالآخر پہنچی وہی پہ خاک جہاں کی خمیر تھی۔ مطلب یہ کہ مرزا قادیانی لاہور میں مرا، جہنم رسید ہوا، اور باتھ روم میں مرا، اور انتہائی گندہ مرض حیض کی وجہ سے مرا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا قادیانی ملعون کا قبر باتھ روم میں بنایا جاتا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس کو رکھا جاتا، لیکن جب اس کی قبر باتھ روم میں نہیں بنی اسی جگہ پہ اور لاہور میں نہیں بنی، اس کو قادیان لے جایا گیا ہندوستان، تو پتہ چلا کہ جو نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے وہاں وہ جگہ اس کی مدفن نہیں بنتی تو وہ نبی نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون جھوٹا دجال اور کذاب ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ماننے والے بھی کافر ہے، اور قادیانی یہ کافر ہے، اور قادیانیت فتنہ ہے، وہ مذہب نہیں، لہذا اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔